جزیرہ نما عرب پر واقع یمن ایک مسلمان ریاست ہے جس کا معاشرہ قبیلوں پر مشتمل ہے، اور اگر فقہ کے حساب سے دیکھا جائے تو وہاں پر 53% شافی مسلمان ہیں، 45% شیعہ مسلمان ہیں، اور شیعوں میں 30% حوثی مسلمان ہیں جنہیں ہوتیز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مڈل ایسٹ ہے، مڈل ایسٹ میں یہ یمن ہے، اس کے ساتھ ہی عمان، UAE اور سعودی عربیہ ہے، اور یہ پرشین گلف ہے جو کہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان میں۔ یہ جو یمن کے بالکل سامنے یہ گلف آف ایڈن ہے، کیونکہ ایڈن جو ہے وہ یمن کا ہی ایک شہر ہے۔ یہ نیچے کی طرف ریڈ سی ہے۔ اب چلتے ہیں یمن میں۔ یمن بیسیکلی 6 صوبوں پہ مشتمل ہے۔ یہ نارتھ یمن اور یہ ساؤتھ یمن، اور یہ بہت امپورٹنٹ شہر صنعا ہے۔ بنیادی طور پر حوثی عراق کے علاقوں سے ہجرت کر کے یمن کے شمالی علاقے میں آئے، جبکہ یمنی ٹرائبز نے پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حوثیز عراق کی طرف سے یمن کے شمال میں ہجرت کر کے آئے اور یہاں پر آ کر یمن کے تمام حصوں پر اپنا اثر بنانا شروع کر دیا۔ 1517 میں سلطنت عثمانیہ نے یمن کے شمالی حصوں پر قبضہ کر لیا، کیونکہ اس وقت سلطنت عثمانیہ تقریباً عرب کے تمام علاقوں پر حکومت کر رہی تھی۔ پھر 17ویں صدی میں حوثیز نے عثمانی سلطنت کے خلاف بغاوت کی، جس کے باعث عثمانی سلطنت کو ان علاقوں یعنی یمن کے شمالی علاقوں سے جانا پڑا۔ یمن کی بندرگاہوں کی اہمیت سمجھتے ہوئے برطانیہ نے 1839 میں یمن کی ایک بندرگاہ ایڈن پر قبضہ کر لیا، جو کہ سویز کنال کے کھلنے کے بعد انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی، کیونکہ یہ ایک ری فیولنگ کی بہت اہم بندرگاہ بن گئی۔ پھر 1849 میں عثمانیوں نے دوبارہ سے یمن کے شمالی حصوں پر قبضہ کر لیا اور ساؤتھ پر اس وقت برطانیہ مسلط تھا۔ 1918 میں سلطنت عثمانیہ جنگ عظیم اول کے نتیجے میں بکھر گئی۔ اسی دوران زیدی امام یحییٰ یمن پر حکومت کرنے لگا اور اس نے شمال میں سعودیوں سے اور جنوب میں برطانیہ سے آزادی کی تحریکیں چلائیں۔ پھر 1939 میں برطانیہ اور سعودی عرب کے درمیان 2 معاہدے ہوئے، جن میں سے ایک معاہدہ ٹریٹی آف طائف کہلایا، جو کہ 20 سالوں کے لیے ایک امن معاہدہ تھا، جس میں سعودی عرب نے حدیدہ اور یمنی کوسٹ پر سے اپنے اثر و رسوخ کو ختم کرنے پر رضامندی ظاہر کی، جبکہ بعض کنفلکٹڈ ایریاز جیسے جیزان، عسیر، نجران جو کہ سعودی عرب اور یمن کے بارڈر پر آتے ہیں، وہاں سے اپنا اثر و رسوخ ختم نہ کیا۔ اور دوسرا معاہدہ ٹریٹی آف صنعا کہلاتا ہے، جس میں امام نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ وہ ایڈن پر اٹیک روکے گا۔ ایڈن کا علاقہ اس وقت برطانیہ کے قبضے میں تھا اور برٹش پروٹیکٹوریٹ کہلاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی زیدی امام یحییٰ کی یہی حکومت جاری رہی۔ 1948 میں یحییٰ کا قتل ہو گیا اور حکومت اس کے بیٹے احمد نے سنبھال لی۔ 1962 میں احمد کا بھی انتقال ہو گیا اور حکومت اس کے بیٹے کے پاس چلی گئی۔ جیسے ہی حکومت امام احمد کے بیٹے کے پاس آئی، ایک ملٹری کوپ نے امام کی پاورز کو ضبط کر لیا اور ملک میں سول وار کا آغاز ہوا۔ یہی وہ وقت تھا جب مصر نے بھی یمن میں دخل اندازی شروع کی۔ سعودی عرب اس سول وار میں امام کے وفاداروں کو سپورٹ کر رہا تھا، جبکہ مصر کا موقف تھا کہ یمن کو ایک ریپبلکن بنا دینا چاہیے، یعنی یہاں پر آزادی ہونی چاہیے، یہاں امامت یا خلافت کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ پھر 1965 میں مصر اور سعودی عرب کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا۔ یمن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک جنوبی یمن اور ایک شمالی یمن۔ جنوبی یمن جو کہ سعودی عرب کی ایک فیڈریشن بنی، یہاں پر مارکسسٹ نظریے پر مشتمل کمیونسٹ گورنمنٹ آئی اور اس کا نام پیپل ڈیموکریٹک ریپبلک آف یمن رکھا گیا اور عدن کو اس کا دارالحکومت بنا دیا گیا، جبکہ شمالی یمن کا نام ریپبلک آف یمن رکھا گیا، جس کو مصر سپورٹ کر رہا تھا، اور وہاں کا دارالحکومت صنعا کو بنایا گیا۔ اس طرح یمن 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر 1990 کی دہائی میں دوبارہ سے یمن کو اکٹھا کیا گیا اور اس کا نام ریپبلک آف یمن رکھا گیا اور اس کا کیپٹل صنعا بنا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پریزیڈنٹ علی عبداللہ صالح اقتدار میں آیا اور اس نے پورے یمن پر حکومت کرنا شروع کر دیا۔ 1994 میں جنوبی یمن نے ایک سول وار کے بعد جنوبی یمن کو ایک علیحدہ ملک بنانے کے لیے ایک آزادی کی تحریک کا آغاز کیا۔
1999 میں پہلی دفعہ یمن میں صدارتی انتخابات ہوئے جس میں علی عبداللہ صالح دوبارہ سے صدر بن گیا. پھر 2006 میں جب صدارتی انتخابات ہوئے تو دوبارہ علی عبداللہ صالح ہی انتخابات جیت گیا اور اس طرح تیسری دفعہ ملک کا صدر بن گیا. اور یہی وہ سارا عرصہ تھا جس کے دوران یمن میں شاہی حکومت صدارتی حکومت میں بدل گئی. پھر اس کے بعد 2004 میں حوثیز موومنٹ سٹارٹ ہوئی. حوثیز اصل میں ایک زیدی شیعہ حسین بن حوثی کا گروپ ہے جنہوں نے یمنی گورنمنٹ کے خلاف ایک بغاوت شروع کی. ان کی اس بغاوت کے بعد ایک جنگ کا آغاز ہوا. حوثیوں نے اصل میں اس بغاوت کے دوران خود کو آزاد ظاہر کیا اور اس بات کو ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ہم بھی دوسری قوموں کی طرح ایک قوم ہے. ہم نے برطانیہ کے راج کے دوران اور برطانیہ کے راج کے ختم ہونے کے بعد یمن کی آزادی کے لیے بہت کچھ کیا اور بہت سی قربانیاں دی ہیں. اس لیے ہمارے پاس بھی پولیٹیکل شیئر ہونے کا ایک جائز حق ہے. اگر عبداللہ صالح کی وجہ سے یہ حق انہیں نہیں مل رہا تھا. جب 2010 اور 2011 میں عرب ممالک کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے عرب سپرنگ شروع ہوا تو اس کے نتیجے میں افریقہ کے عرب ممالک سمیت دیگر عرب ممالک میں بغاوتیں شروع ہوئیں اور ڈکٹیٹرز کو حکومت سے بے دخل کرنے کے لیے شدید احتجاج ہوئے. جیسے کہ تونسیا میں عرب سپرنگ اصل میں تونسیا سے شروع ہوا جب ایک پھل فروش نے خود کو آگ لگا لی جس کا نام محمد باؤ عزیزی تھا. تونسیا کے زین العابدین بن علی جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھا 23 سال سے تونسیا میں حکومت کر رہا تھا اس کے خلاف بغاوت شروع ہوئی اور اس سے کرسی سے ہٹا دیا گیا. اس کے ساتھ ہی مصر میں حسنی مبارک جو کہ 29 سال سے مصر پہ حکومت کر رہا تھا اسے بھی کرسی سے ہٹا دیا گیا. ساتھ ہی ساتھ لیبیا کے قذافی کو اور دیگر ممالک میں بھی بغاوت شروع ہوئی. سیریا اور یمن میں بھی ساتھ ہی بغاوت شروع ہوئی لیکن ڈکٹیٹرز کو ہٹایا نہ جا سکا جس کے نتیجے میں یمن بھی بحال میں چلا گیا اور سیریا بھی بحال میں چلا گیا. عرب سپرنگ کے دوران جن لوگوں نے بغاوت کی اور جو حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے ان کی مدد کرنے والے یہی ممالک ہیں UK، فرانس، US اور دیگر ویسٹرن ممالک. انہوں نے بھرپور انداز میں باغیوں کو اسلحہ فراہم کیا تاکہ وہ اپنی حکومتوں کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوں اور ڈکٹیٹرز کو ہٹا سکے. جبکہ سیریا میں جب رشیا اور ایران نے دیکھا کہ جو باغی ہیں وہ اپنے ڈکٹیٹرز کو ہٹانے کے بعد جب کرسی پہ آتے ہیں تو وہ امریکہ اور ویسٹرن ممالک کے بہت وفادار ہوتے ہیں کیونکہ ان کی مدد سے ہی انہوں نے ڈکٹیٹرز کو ہٹایا تھا. تو رشیا اور ایران نے سیریا میں مداخلت کی اور ایک لمبی جنگ کا آغاز ہوا جو اب تک چل رہی ہے. جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے عرب سپرنگ میں دوسرے عرب ممالک کی طرح یمنیوں نے بھی اپنی حکومت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، خاص کر حوثیوں نے، کیونکہ ہمیشہ ان کو مائنورٹی سمجھا گیا اور ان کو ان کے بہت سے حقوق سے اور ڈیولپمنٹ سے محروم رکھا گیا. اسی لیے جب عرب سپرنگ سٹارٹ ہوا تو حوثیز نے بھی چاہا کہ ان کو اس حکومت کو گرانا چاہیے، اس کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے تاکہ ایسی حکومت لائی جا سکے جس میں حوثیز کو بھی ریپرزنٹیشن ملے تاکہ ان کے بہت سے حقوق جن سے انہیں محروم رکھا گیا وہ دوبارہ سے بحال ہوں اور ان کی ڈیولپمنٹ ہو سکے. اسی دوران یمن کے ڈکٹیٹر علی عبدالصالح اور آرمی چیف محسن الاحمر کے درمیان ایک چکلش چل رہی تھی. علی عبدالصالح اصل میں اپنے بیٹے کو ملٹری چیف بنانا چاہتے تھے، اسی وجہ سے آرمی چیف محسن الاحمر انہیں پسند نہیں کرتے تھے. اس وجہ سے ان کی ملٹری جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک حصہ جو ہے وہ علی عبدالصالح کو سپورٹ کرتا تھا جبکہ دوسرا حصہ اپنے آرمی چیف محسن الاحمر کو فیور کرتا تھا. ملٹری جب دو حصوں میں تقسیم ہوئی تو وہ بہت کمزور ہو چکی تھی. اسی دوران عبد الملک الحوثی نامی شخص تھا جس نے حوثیوں کی سپورٹ سے حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور چونکہ حوثی شیعہ ہیں اس لیے انہوں نے شیعہ میجورٹی والے علاقے لینا شروع کر دیے. جلد ہی حوثی پورے نارتھ میں پھیل گئے. یہ اپرائزنگ اور یہ بغاوت بنیادی طور پر یمن کی سیاسی اور معاشی صورتحال کو بدلنے اور سٹیبلائز کرنے کے لیے تھی کیونکہ ان دنوں یمن بہت سے سیاسی، معاشی اور معاشرتی مشکلات کا شکار تھا، اس لیے وہاں پر بغاوت یا کوئی احتجاج ہونا طے تھا. عبداللہ صالح نے سعودیہ کو انوائٹ کیا کہ وہ ان کو حوثیوں سے چھٹکارا دیں. عبداللہ صالح کی انویٹیشن لیتے ہوئے سعودیہ نے حوثی آبادیوں پر بمبارڈمنٹ سٹارٹ کر دی.
اب ہمیں وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم تمام حالات و واقعات آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں. ہم ایپیسوڈ 2 میں حاضر ہوں گے اور آپ کو اب تک کے یمن جنگ کے تمام حالات و واقعات اور تمام ڈیولپمنٹس کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے. اور ہماری یہ ویڈیوز مکمل ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں. آپ اس میں کسی قسم کا کوئی غلطی یا کوئی کانسپریسی تھیوری یا کسی قسم کی کوئی خود ساختہ باتیں نہیں دیکھیں گے. آپ ہمارے چینل کی ویڈیوز کو معلوماتی طور پر کسی بھی سلیبس میں یا کسی بھی امتحان کی تیاری میں شامل کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے جنرل نالج کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل جائیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.